أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. روئے زمین کے مسلمان آج کے دن عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، عید الاضحیہ کو منا رہے ہیں، جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور پرنور عقائد و جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں قربانی، جانوروں کی قربانی ادا کرنے کا حکم جو ہے اس کو بجا لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں قربانی سے متعلق اور آج کے دن سے متعلق بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع، ویسے ہر بات اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد اپنی جگہ پر جامع ہے، لیکن اس میں بڑی صراحت اور وضاحت اور بڑی جامعیت کے ساتھ قربانی کے مقصد کو بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کی ضرورت ہے؟ اربوں روپے کے قربانی کے جانور منا کے مقام سے لے کر دنیا کے چاروں کونوں میں جہاں جہاں مسلمان اللہ کے بندے صاحب نصاب آباد ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور امر واقعہ بھی یہی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ولا لحومها سورۃ الحج میں اپنے مخصوص اور پیارے انداز میں اللہ رب العالمین مقصد بندگی کو اور قربانی کے اس عظیم مقصد کو کہ جس میں مینا کے مقام سے لے کر دنیا کے ہر کونے پر پھیلے ہوئے مسلمان اربوں روپیہ قربانی پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی گوشت کی اور خون کی ضرورت ہے تو ارشاد فرمایا نہیں، بالکل نہیں، مقصد کچھ اور ہے. جو لوگ قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نمود و نمائش کے لیے، محلے والوں کو یا غریبوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس امارت ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان سب کو جواب دیا گیا اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا
دو آیات طیبات میں بڑا مختصر مضمون ہے، لیکن اس مضمون میں پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ، ارشاد فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مختصر سا جملہ ہے، مختصر سی بات ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے، یہ خیال جاگزیں ہو جائے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھانا پینا سونا، تو یہ تو زندگی کے مقاصد جو ہیں تو جانوروں کے بھی ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھانا پینا سونا، دولت کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور بنگلے بنانا اور کروڑوں کے لین دین کرنا اور صبح سے شام تک دولت میں اور بنانے میں اور بینک بیلنس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو یہ تو یہودی بھی کرتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہ تو ہندو بھی کرتا ہے، یہ تو کافر بھی کرتا ہے، وہ بھی بلڈنگیں بناتا ہے، وہ بھی اس کا بھی مقصد زندگی یہی ہے کہ پیسہ کماؤ اور پیسہ بناؤ، ملاوٹ کرو حرام کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے، شراب کی فروخت کے ذریعے سے، ہیروئن کی فروخت کے ذریعے سے، حرام کام کے ذریعے سے جو پیسہ ملتا ہے آئے، بیلنس بڑھنا چاہیے اور پیسہ بڑھنا چاہیے۔ یہ مقصد تو زندگی کا یہودی کا بھی ہے، یعنی یہودی پیسے میں کم تھوڑا ہی ہے کسی سے، وہ تو دنیا کی مالدار ترین قوم ہے۔ عیسائی پیسے میں کم تھوڑا ہی ہے کسی سے، وہ بھی دنیا کی مالدار ترین قوم ہے۔ امریکہ ان کا سرخیل ہے جو آج کل اسلام کا دشمن ہے، وہ امریکہ ان کا سب دولت مندوں کا سرخیل وہی ہے، سب سے آگے وہی ہے، اسلام کا دشمن جو ہے۔ یہ ساری عیسائی اقوام اور یہودی، یہ اسلام کے دشمن جو فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہندو کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی اور ہندو مل کر کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، فلپین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، صومالیہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اب چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسلام دشمن طاقتیں، پیسہ بھی انہی کے پاس ہے، اور بلڈنگیں بھی عظیم الشان انہی کے پاس ہیں۔ نیو یارک شہر کو دیکھیے، لندن کو دیکھیے اور پیرس کو دیکھیے، دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ان کا شمار ہے۔ پیسہ ہی اگر سب چیز ہے، اور مسلمان بھی یہی کرتا ہے کہ پیسے بناتا ہے اور کھاتا ہے اور سوتا ہے اور آرام کرتا ہے اور حرام ذرائع سے اور حرام کی کمائی سے بلڈنگیں اور کوٹھیاں اور بنگلے بناتا ہے، تو پھر اس میں اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے مقصد بندگی اور مقصد زندگی مختصر سی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی 1450 سال سے اس مذہب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر مقصد زندگی مسلمان کا بھی یہی ہے کہ پیسہ کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، مکان چھوڑ جاؤ اور اولاد کے لیے حرام مال چھوڑ جاؤ اور خود قبر میں عذاب بھگتتے رہو، اگر مسلمان کی بھی زندگی کا مقصد یہ تو اس میں اور یہودی میں اور عیسائی میں فرق کیا رہا اور ہندو میں فرق کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، قربانی کا، خون بہانے کا، زندہ رہنے کا، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے ونسکی، میرے تمام مناسک، مالی، جانی، بدنی، عبادتیں، نمازیں، عبادتیں، صدقات و خیرات و زکوٰۃ، یہ سارے کا سارا ونسکی، میرے تمام اعمال، میرے تمام مناسک اور میری زندگی، ونسکی ومحیای، اور میری زندگی اور میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا،
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. زندگی اللہ کے لیے، مال اللہ کے لیے، پیسہ اللہ کے لیے، سب چیز اللہ کے لیے ہے، اور خود بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مقصد زندگی بتا دیا کہ بھئی مسلمان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے. مسلمان کی زندگی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے لیے. قدم قدم پر مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے پیارے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی اور تلاش میں اور جستجو میں رہتا ہے. زندگی میں قدم قدم پر مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی کو ایک مسلمان کی حیثیت سے گزارنا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی کا مقصد کیا ہے کہ پیسہ، روپیہ، مرنا، جینا، نمازیں، عبادتیں للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے لیے ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی و بندگی بنایا ہے اور بتایا ہے اس پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو اپنی رضا کے حصول کی حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. قربانی کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا کی توفیق و سعادت بخشے، قربانی کو دکھاوے سے بچائے. اور آج کے دن اللہ رب العالمین جو یہ خون جانوروں کا بہہ رہا ہے اس کو قبول فرما کر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو مضبوط و تر و تازہ جو ہیں ان کو رکھو. سمنوا ضحایاکم فإنها على الصراط مطایاکم، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ بہتر سے بہتر جانور، بہتر سے بہتر مال، جان بھی اور مال بھی، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھو. قربانی کا مقصد یہ ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم ہم وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اس خون کو جو بہہ رہا ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور روئے زمین کے مسلمان جن مصائب میں اسلام اور کفر کے اور صلیبی مارکے میں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے جس طرح مقابلہ کر رہے ہیں، جو صلیبی طاقتوں کا نشان بن کر امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر اس وقت مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس میں عالم کفر پر، صلیبی قوتوں پر، ہندوؤں پر اور یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ پر، ان کی سازشوں پر عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز عید جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے وہ 2 رکعتیں واجب. نماز عید الاضحیٰ واجب 2 رکعت، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 تکبیرات زائدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر اللہ اکبر. ہاتھ اٹھا لیے، چھوڑ دیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے، پھر ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے. 3 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی، ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے. اس کے بعد تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. دوسری رکعت میں تلاوت ہوگی، حمد ہوگی، اس کے بعد تلاوت ہوگی. رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہیں. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیجیے، چھوڑ دیجیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. 3 تکبیرات زائدہ پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں رکوع سے پہلے، اور 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں شروع میں قرأت سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. خطبہ عید الاضحیٰ وہ بھی واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے کی سعادت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ
دعا میں شمولیت فرمائیے تاکہ اجتماعی دعا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماعی دعا کی برکت سے وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام اور روئے زمین کے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں کفر سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے، امریکنوں سے، روسیوں سے برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ سب بندی فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد بالسر والاعلان۔ الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ کما نقول وخیرا مما نقول، والحمد للہ قبل كل شیء، الحمد للہ بعد كل شیء، الحمد للہ مع كل شیء، والحمد للہ يبقى ربنا ويفنى كل شيء، الحمد للہ كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم، والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون، وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون، الله أكبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد بالسر والاعلان۔ وأفضل صلاة الله وأكبر تسليمات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله وسراج أفق الله وقاسم رزق الله وإمام حضرة الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله، نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء، حبيب رب الأرض والسماء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين المزين بكل زين، المنزه من كل عيب وشين، جد الحسن والحسين، در الله المكنون، سر الله المخزون، نور الأفئدة والعيون، سرور القلب المحزون، عالم ما كان وما يكون، سيد المرسلين خاتم النبيين، أكرم الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، معدن أنوار الله، مخزن أسرار الله، وخزائن رحمة الله وموائد نعمة الله، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومليكنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا، سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا. اللہ
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يقول فيه شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تبارك وتعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فقد قال الله عز وجل في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله خصوصا على أفضل الصحابة وكرمهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا مولانا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الناطق بالصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب. أمير المؤمنين سيدنا مولانا أبا حفص عمر بن الخطاب حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع آيات القرآن كما هي مكتوب في لوح الرحمن. أمير المؤمنين سيدنا مولانا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم ورضي الله عنه وعلى السلطين النيرين القمرين الجليلين الشهيدين سيدنا الحسن مولانا الحسين رضي الله عنهما وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعميه المكرمين عند الله وعند الناس سيدينا بعمرة الحمد بالفضل العباس رضي الله عنهما وعلى ست الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين
اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم واخذل ما خال دين سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا ربنا ارحمنا فإنك خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الإسلام والمسلمين وانصر الغزاة والمجاهدين من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وانصر الغزاة والمجاهدين في فلسطين وبوسنيا وكشمير يا ربنا. وانصر الغزاة والمجاهدين من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. واكتب اللهم الستر والسلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين من أمة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اغفر إني وأبوكم المستقيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. اللهم ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. الہا قادر ملک بادشاہ ہم گنہگار ہیں سیاہ کار ہیں خطا کار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ ہم گنہگاروں اور سیاہ کاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگاروں اور سیاہ کاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. انہی کی محبت میں جلا اور انہی کی محبت میں ان کے قدموں میں خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما. اے اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اور جو مرحومین ہیں انتقال فرما گئے ہیں جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں انتقال فرما گئے ہیں ان سب کے قبروں کو نور سے معمور فرما. اے اللہ ان کے قبر کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرما. ان کی مغفرت فرما. قبر میں کشادگی عطا فرما. یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو بے روزگار ہیں
رزق کے لیے سرگرداں اور پریشان ہیں، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت کے مجاہدین جو کفر سے برسر پیکار ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کو ہندوؤں پر فتح و نصرت عطا فرما، فلسطین میں مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح و نصرت عطا فرما، بوسنیا اور چیچنیا میں مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ روئے زمین کے مسلمانوں کو، تیرے محبوب کی امت کے مجاہدین کو، جہاں وہ عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں اور عیسائیوں، روسیوں اور امریکنوں سے برسر پیکار ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پاکستان کی اور عالمی اسلام کی، اسلام کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم۔ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عید مبارک ہو۔ Go and meet. Go and meet him. احمد جلدی مل رہے ہیں، بند کرنے والا کم کم Gracias.
Gracias.